بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ گھریلو نسخہ جو کہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے وہ میں عرض کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ ایسی دوائی بتاؤں گا جو کہ بہت سستی ہے، کم روپے میں آپ حضرات اس کو خرید کے استعمال کر سکتے ہیں اور جس کے فوائد بے شمار ہیں۔ انشاءاللہ فائدہ کرے گا زیادہ تر وائرل فیور میں، اور فیور تو کسی بھی قسم کا ہو، ہر قسم کے فیور میں انشاءاللہ وہ کام کرے گا۔ باقی کن کن بیماریوں میں کام کرے گا اور کس طریقے سے نسخہ تیار کرنا ہے، یہ ساری جانکاری انشاءاللہ ویڈیو میں آگے آپ کو دوں گا۔ نسخے میں پہلی چیز ہے پپیتا۔ پپیتا کے پتے لینا ہے اور ان کا جوس نکالنا ہے۔ اور سامعین حضرات، دوسری چیز ہے کریلا۔ کریلا جو کہ سبزیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ہم اور آپ ہر آدمی اس کریلا کو پہچانتا اور جانتا ہے۔ تو نمبر 1 پپیتے کے پتے کا جوس، اور نمبر 2 کریلا کا جوس۔ یہ دونوں اوشدیوں کا جوس نکال کے تیار کر لینا ہے۔ 1 گلاس، تقریباً 1 گلاس ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کیوی پھل۔ کیوی پھل تو آپ کو ایسے ہی کاٹ کے ناشتے میں استعمال کرنا ہے۔ صبح کر لیں، دوپہر کر لیں، کسی بھی طریقے سے کر لیں۔ اب آئیے جانتے ہیں یہ نسخہ آپ کا جو تیار ہو گیا ہے کن بیماریوں میں کام کرے گا۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پپیتے کے پتا لے لیں 3 سے 4، اور 1 یا 2 کریلا لے لیں۔ ان دونوں کو مکسر میں پیس کے اس کا جوس نکالیں 1 گلاس، اور صبح کھانا کھانے کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد 1 گھنٹہ بعد لیں، یا پھر کھانا کھانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے لے لیں، اور کیوی پھل ناشتے میں استعمال کریں۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ نمبر 1 تو یہ لیور کو مضبوط کرے گا، اسٹرانگ کرے گا، لیور کی سوجن کو غائب کرے گا۔ بخار کے وجہ سے جو پلیٹس کم ہو جاتی ہیں ان کو بہت جلدی واپس لائے گا۔ تیسری چیز ہے فیور۔ فیور یعنی بخار، تو بخار ملیریا کا بخار ہو، یا پھر ٹائیفائڈ کا بخار ہو، جس کو معدی بخار بولتے ہیں ہم حضرات، یا پھر نزلہ کا والا بخار ہو، زکام والا بخار ہو۔ سردیوں میں بخار اکثر آ جاتا ہے، بارش کی وجہ سے بخار آ جاتا ہے، بھیگ گئے بارش میں بخار آ گیا، اس طریقے کا بخار ہو۔ یہ سارے بخارات جتنے ہیں سب کو انشاءاللہ یہ ٹھیک کر دے گا۔ بہت کامیاب نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے لیور، قبض کی شکایت، لیٹرین صاف نہ ہونا، قبض بنی رہنا، ساتھ ساتھ بواسیر کی شکایت ہونا، اس میں بھی مفید ہے۔ لیور میں سوجن آ جانا، لیور بڑھ جانا، لیور سکڑ جانا، کھانا ہضم نہ ہونا، ہاضمہ اچھا درست نہ ہونا، ان ساری چیزوں میں انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ السلام علیکم۔